بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب سنیے۔ حضرت امام اعظم ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کے طور پر نہیں بلکہ ان کے ہم اثر ائمہ مجتہدین اور بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین کے لحاظ سے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد وہ فقہا جن کے اجتہاد اور تخریج شدہ اصول و مسائل پہ پوری امت نے اعتماد کیا ہے اور جن کے مذاہب چار ڈانگے عالم میں پھیلے ہیں، ان میں امام مالک بھی ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ بھی ہیں، مگر امام ابو حنیفہ ان میں سے سب سے بڑے امام ہیں، اس لیے انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سب سے بڑا سچا، حالانکہ وہ تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ کی ذات ہے، مگر انہیں صدیق اکبر صحابہ کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، حالانکہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات تو سب سے زیادہ اللہ کی ہے اور بعد میں ہمارے پیارے آقا کی، مگر حضرت عمر کو فاروق اعظم صحابہ کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ لیڈر تو سب سے بڑے قائد اعظم تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مگر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے تو نبوت کے مد مقابل نہیں بلکہ انہیں مسلم لیگ کے دیگر لیڈروں کے مد مقابل انہیں قائد اعظم کہا جاتا ہے، کانگریس اور دیگر جماعتوں کے لیڈروں کے مد مقابل۔ تو اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم دیگر مجتہدین فقہا کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ اور پھر سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ محمد بن ابراہیم نے اپنے فتاوی جلد 1 صفحہ 173 اور جلد 5 صفحہ 116 پہ آپ کو امام اعظم لکھا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مقلد علماء اہل حدیث کے اکابرین نے بھی آپ کو امام اعظم لکھا ہے، جن میں نواب صدیق حسن خان الروضۃ الندیہ جلد 1 صفحہ 129 پہ امام اعظم لکھا، احطہ فی ذکر صحاح ستہ صفحہ 142 پہ نواب صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا، میر ابراہیم سیالکوٹی نے تاریخ اہل حدیث صفحہ 95 پہ امام اعظم لکھا، سیرات الرسول میر صادق سیالکوٹی صفحہ 24 صفحہ 197 اور صفحہ 294 پہ آپ کو امام اعظم لکھا ہے۔ اسی کتاب کا حاشیہ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا جس میں 122 اور صفحہ 324 پہ اس نے امام اعظم لکھا ہے۔ سبیل الرسول میر صادق سیالکوٹی کی اس میں اس نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ تو امام اعظم کہنے سے کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، یہ مرتبہ یہ مقام انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔